السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ہدم ہدایت کے ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ، ہم المفلحون وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں اسلام کے 3 اہم بنیادی ارکان کا اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے، اور اجمال ہی کی وجہ سے روزہ اور حج کا ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ جن لوگوں میں مندرجہ والا 5 صفات پیدا ہو جائیں گی وہ صرف روزہ اور حج ہی نہیں، دوسرے تمام شرعی اوامر و نواہی پر عمل کرنے کے لیے از خود مستعد ہو جائیں گے۔ اور درج ذیل حدیث میں زکوٰۃ، نماز، روزہ کا ذکر آیا ہے۔ حج چونکہ زندگی میں صرف ایک بار اور وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، لہٰذا اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ارکان اسلام کی اہمیت اور ترتیب۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی بات سمجھ میں نہ آتی تھی اور ہم بن بن کی طرح اس کی آواز سنتے رہے۔ وہ نزدیک آیا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کی بابت پوچھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اسلام دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا ہے۔ اس نے کہا، اس کے علاوہ تو میرے ذمے کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفل یا کوئی نفلی نماز پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے پوچھا، اس کے علاوہ تو اور کوئی روزہ میرے ذمے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو کوئی نفلی روزہ رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کے متعلق بتایا تو کہنے لگا، بس اور تو کوئی صدقہ میرے ذمے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تو نفلی صدقہ کرے۔ پھر وہ پیٹھ موڑ کر چلا تو یہ کہتا جاتا تھا، اللہ کی قسم، میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ بخاری کتاب الایمان، باب الزکوٰۃ من الاسلام۔ فلاح سے مراد عذاب دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں صراحت سے یہ موجود ہے۔